أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. انشاءاللہ سورہ غاشیہ کی کچھ مختصر اس کا جو ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے سورہ غاشیہ، اس میں 3 چیزیں ذکر ہیں. ایک قیامت کے دن کچھ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کا ذکر ہے. دوسرا کچھ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کا ذکر ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے لوگوں آپ کے پاس قیامت کے بارے میں کئی چیزیں آپ کے پاس معلوم ہے کہ قیامت کے بارے میں کئی چیزیں مجھے اور آپ کو معلوم ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کیا ہوگا. کچھ چہرے ہوں گے جو ذلیل کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. وہ کون ہی کافر ہیں. یہی کافر ہے عاملۃ ناصبہ، اس دنیا میں نیک عمل کرتا ہے لیکن اچرا عمل کرتا ہے لیکن اسے ثواب نہیں ملتا ہے کیونکہ توحید پر وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہی وہ کافر ہے جو نارے جہنم میں داخل ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گرم کھولتا ہوا پانی کافروں کو دیا جائے. گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا گرم کہ اس سے گرم ہے ہی نہیں پانی. آج بھی وہ پانی گرم ہو لے کے قیامت تک وہ پانی گرم ہوگا. ایک گرم کھولتا ہوا پانی کافروں کو دیا جائے گا. جب کافر کھائیں گے
لیس لہم طعام الا من ضریع، کافروں کو کھانے کے لیے جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے، کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ہوں گے۔ جب کافر کھائے گا، دنیا میں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ دو ریزن، ایک موٹے ہونے کے لیے، دوسرا بھوک مٹنے کے لیے۔ لا یسمن، کافر جب جہنم میں کھائے گا موٹا بھی نہیں ہوگا، ولا یغنی من جوع، نہ ہی اس کا بھوک مٹے گا، کافر کا بھوک بھی نہیں مٹے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، نیک لوگوں کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں دیں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر نیک لوگ بلند جنت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ جنت میں کوئی بری بات نہیں ہوگی۔ دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ غیبت ایسی ویسی، جنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جنت میں ندی ہوں گے، شراب کے، شہد کے، ہر قسم کے جو ہے نا جنت میں ندی ہوگی۔ پھر اس کا جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوگا وہ اوپر ہوگا، بالکل اوپر ہوگا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص پوچھتے ہیں جب جنت میں بیٹھنے کے لیے صوفہ سیٹ اوپر ہوگا تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ کو ارادہ ہوگا بیٹھنے کے لیے وہ خود بخود نیچے آ جائے گا، آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے پھر اوپر چل جائیں گے۔ یعنی کہ اس کے بعد جنت میں گلاس جوڑے ہوئے ہوں گے، بالکل گلاس خوبصورت انداز میں جو ہے نا رکھا ہوا ہوگا، آپ کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا۔ پھر اس کے بعد جنت میں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، صوفہ سیٹ پہ جو تکیہ ہوتا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے تکیہ جو نا جوڑے ہوئے ہوں گے جنت میں بالکل خوبصورت انداز میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، جنت پہ جو ہے نا کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے، جہاں بھی جاؤ جنت میں کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے، وہاں جو ہے نا ندی ہوگا، وہاں گلاس بالکل خوبصورت انداز پہ جو ہے نا جوڑ کر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اونٹ کی طرف دیکھو کس طرح اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے۔ اونٹ ایک عجیب مخلوق ہے، بلکہ سعودی عرب کی ایک عورت نے نہ صرف اونٹ کے بارے میں، اس کے دودھ کے کیا فائدے ہیں، 300 صفحے کی کتاب لکھتی ہے صرف اونٹ کی دودھ کے بارے میں۔ اس میں کینسر کا علاج ہے، کئی چیزوں کا علاج ہے۔ اللہ نے اونٹ کے بارے میں، اونٹ کو دیکھو کیسا اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، یہاں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ آسمان کو دیکھو کس طرح اللہ نے آسمان کو بلند کیا۔ یہی سورہ ملک کا جو ٹاپک یہی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لوگوں تم آسمان کو دیکھو کیسا اللہ نے کیسا ہم نے آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرف غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، دیکھو پہاڑ کو کیسا اللہ نے پہاڑ کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بولتے ہیں، دیکھو زمین کو کیسا اللہ نے زمین بنایا ہے۔ اگر یہ زمین زیادہ نرم ہوتا تو ہم کیا ہو جاتے؟ اندر چل جاتے۔ زیادہ گھٹ ہوتا تو قبر نہیں کھود پاتے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ زمین اللہ نے ہمارے حساب سے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، بس اتنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم مجبور نہیں کریں گے۔ ہم یعنی کہ کوئی انسان کافر ہے، آپ کا کام ہدایت دینا ہے، دین کی بات بتانا ہے، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد جو کافر ہے وہ جانے جہنم میں داخل ہوگا، اسے اسی وجہ سے جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ثم ان علینا حسابہم، تمام کا حساب اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ اس کے بعد بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے بعد جو ہے نا خاص طور پر ثم ان علینا حسابہم کے بعد پڑھتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔